اور عزیز دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے سال کے اندر ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس کو 11 مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کا ہر دن قابل احترام اور جس کی ہر رات قابل عظمت، اس کے ہر دن کے ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ ہوتی ہے گناہگار بندوں پر۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ہیں، یہ دنیا بنائی ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عنایت نہ ہو، نہ یہ دن انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور یہ نہ رات انسان کو سکون پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 10 اور دن فضیلت کے بنائے ہیں پورے سال کے اندر، جو دن ایسے ہیں جن دنوں کے اندر نیک عمل کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، کسی بھی طرح اللہ کو یاد کرنا، لیٹے اور بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فجر کی اور یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 راتیں ملی ہیں، 10 دن ملے ہیں، جو قربانی کا دن بھی اس میں شامل ہے 10 تاریخ کا، ان دنوں کی اور راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے 10 تاریخ کے دن کی اور قسم ہے 9 تاریخ کے دن کی، یعنی عرفہ کے دن کی۔ شفع سے مراد 10 تاریخ کا دن اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت ان 10 دنوں کو عطا فرمائی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عام دنوں کے عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان دنوں کا احترام کیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں جن سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو بے انتہا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان دنوں میں سے ہر دن کو احترام کے ساتھ میں گزارنا اور رات کے اندر اللہ کو یاد کرنا بے انتہا مقبول ہے، اور پتہ نہیں کون سا لمحہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ایک گناہ انسان کو جنت سے دور کر سکتا ہے، جہنم میں لے جا سکتا ہے، اور ایک نیک عمل انسان کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی دنوں کے اندر انسان نیک عمل کرتا ہے، کسی بھی طرح اپنی وسعت کے مطابق اللہ کو یاد کرتا ہے، ان دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال کے دنوں کے اندر انسان عمل کرے وہ ایک طرف، اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرے وہ ایک طرف۔ اور پھر مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی کہ یعدل کل صیام منہا بصیام سنۃ، کہ ان 10 دنوں میں سے یعنی 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ پورے ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ کہ اگر ان 10 دنوں میں سے جو 9 دن ہی ہوتے ہیں روزے کے، 10ویں دن تو روزہ انسان رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعتبارات سے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ 1 تاریخ سے لے کے اور عرفہ کے دن تک کوئی بھی روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے رکھنے کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے پورے 1 سال اللہ کے لیے روزے رکھے۔ اور یعدل کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان 10 دنوں میں سے ہر رات کی عبادت ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت۔ اگر اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو توفیق دے دے اور وہ 10 راتوں کی عبادت کر لے تو گویا کہ 10 شب قدر اس کو حاصل ہو گئی، جس کو ہم تلاش کرتے ہیں عشرہ رمضان کی اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں جو سب سے اہم چیز اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے وہ یہ کہ چاہے دن کا عمل ہو ذکر اور عبادت کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اور رات کا عمل ہو نوافل کی شکل میں یا کسی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شکل میں، اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔
اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ عمل کیا جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کو اپنا بڑا پن بتانے کے لیے یہ عمل نہ کیا جائے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو انسان آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی اس کی بڑھ جائے۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر کھیتی لگاتا ہے اور امید کرتا ہے کہ کھیتی کے اندر غلہ زیادہ پیدا ہو، اس طرح اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے جو کھیتی وہ تیار کر رہا ہے اس کھیتی کا غلہ زیادہ ہو، اس میں نفع زیادہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے چاہنے سے زیادہ ہم اس کو ثواب عنایت کرتے ہیں، اس کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے عمل کے اندر ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے نیک عمل کی اللہ تعالیٰ اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور یا گھوڑے کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، پہاڑ کے برابر معلوم ہونے لگے۔ تو کوئی بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، دنیا بھول جاتی ہے، دنیا کی نگاہوں سے چھوٹا عمل پوشیدہ رہ جاتا ہے، یا وہ لوگ جو گمنامی کے اندر زندگی گزارتے ہیں لوگ ان کو نہیں جان پاتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر ان کا ہر عمل ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر ان کی ہر نیکی ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کو ہر عمل کا بدلہ اور ہر عمل کی جزا دینے والا ہے آخرت کے اندر۔ اور جو کوئی دنیا کو طلب کرنے کے لیے عمل کرے گا، جو کوئی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کے دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا دنیا کا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم دنیا تو دیں گے، دنیا کے اندر تمہاری ہو سکتا ہے کہ تعریف بھی ہو جائے، دنیا کے اندر تمہارے کاموں میں آسانی بھی ہو جائے، لیکن اس کا بدلہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی عنایت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کسی بھی دن کا اچھا ہو جانا یا کسی بھی رات کا فضیلت والا ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس طرح چاہیں عمل کریں ہمارا عمل قبول ہو جائے گا۔ نیک دنوں کے اندر بھی عمل وہی قبول ہوتا ہے جو نیک ہو، اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ دو شرطیں ہیں نیک عمل کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ آدمی نے اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل تیار نہ کر لیا ہو کہ ہم یہ عمل کریں گے، ہمارا یہ نیک عمل ہے، ہم تو کرتے چلے آئے ہیں یا ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا کہہ دینے سے اور ایسا کر لینے سے کوئی عمل نیک نہیں بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تب بھی وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ منافقین کی نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو نمازوں کے اندر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بالکل جیسے ڈھیلے ڈھالے ہوں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہ دکھاوا کرتے تھے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے تھے، اللہ کو یاد بہت کم کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 10 دن عطا فرمائے ہیں، جو آج 3 تاریخ ہو چکی، 2 تاریخ ہو چکی ہے، 2 دن گزر چکے ہیں، ابھی ہمارے پاس میں 8 دن باقی ہیں۔ ہم چاہیں تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر روزے کا ثواب ہمیں 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ملے گا۔ ابھی ہمارے پاس میں 8 راتیں باقی ہیں، ان راتوں میں ہر رات کو عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں۔ جب شب قدر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بات بتائی جاتی ہے آسانی کے لیے کہ اگر کسی نے جماعت کے ساتھ میں عشاء کی نماز ادا کر لی اور جماعت کے ساتھ میں فجر کی نماز ادا کر لی تو اس کے لیے بھی لیلۃ القدر کا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن ہم عشاء کے بعد میں کچھ نفل پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، کچھ ذکر کرنے کا بھی اہتمام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس پہر کے اندر اٹھیں، اس وقت کے اندر اٹھیں جس وقت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آخر رات کے اندر آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو دے دیں، کوئی پریشانی کو دور کروانے والا ہو تو ہم اس کی پریشانی دور کر دیں، کوئی مصیبت زدہ ہو تو ہم اس کو مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرما دیں، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو ہم اس کے لیے شفا لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان پورے سال کیا جاتا ہے، اور یقیناً جن دنوں کی اور جن راتوں کی فضیلت اللہ کی طرف سے بیان کر دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان راتوں کے اندر تو اعلان خصوصی ہوتا ہوگا، ان راتوں کے اندر اللہ کی عنایت خصوصی ہوتی ہوگی، ان راتوں کے اندر اللہ کی توجہ بالکل خاص ہوتی ہوگی۔ اور عرفہ کا دن جو 9 تاریخ کا دن ہے وہ تو بہت ہی اہم دن ہے۔ وہ دن
صرف حاجیوں کے لیے اہم نہیں ہے کہ حاجی اس دن عرفہ کے میدان کے اندر جاتے ہیں، حج کی تکمیل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور ان کے نیک عمل کی بدولت پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، لیکن یہ عرفہ کا دن اللہ رب العزت نے ہر مومن کے لیے فضیلت کا دن رکھا ہے۔ عرفہ کے میدان میں تو چند لوگ جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے جو ان کو 9 تاریخ ہوگی، چاہے وہ 9 تاریخ عرب کے عرفہ کے مطابق ہو یا نہ ہو، عرفہ کے دن کے مطابق ہو نہ ہو، جو اللہ جمعے کا ثواب دے سکتا ہے پوری دنیا کے اندر الگ الگ ہر انسان کو، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ عرفہ کے دن اگر پوری دنیا کے اندر 10 ہو جائیں، کسی ملک کے اندر 9 تاریخ کسی دن پڑ رہی ہے، کسی ملک کے اندر 9 تاریخ کسی دن پڑ رہی ہے، وہی اس کے لیے عرفہ کا دن ہے اور وہی اس کے لیے عبادت کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، کہ عرفہ کے دن کا روزہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے پختہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ایک مومن کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان کے ایک گناہ ہو جاتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو جائے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ ایک گناہ انسان کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوشخبری بیان فرمائی کہ 1 دن کا روزہ رکھا جائے، 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا۔ روزہ جب رکھتا ہے انسان تو روزے کے اندر ذکر بھی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے، نمازوں کے اندر استغفار بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید قوی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کے استغفار کی وجہ سے، اس کے توبہ کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمارے لیے ہیں۔ 10 دن کی فضیلت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے، 10 راتوں کی فضیلت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے، عرفہ کا دن ہمارے لیے رکھا گیا ہے، عرفہ کے دن کی فضیلت ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہوں گے، 1 سال کے اگلے گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ ہم اگر عمل کریں گے تو یہ ساری فضیلتیں ہمارے لیے ہیں۔ ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ہم عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور زیادہ ہوگا، دنیا سے خرابیاں دور ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو نعمتوں پر شکر بھی چاہتا ہے، اور نعمتوں کا شکر کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو کرنے کے لیے دی ہیں ان کو کم از کم وہ کرنے والا بن جائے، ان کا وہ خیال رکھنے والا بن جائے، ان کو باقی رکھنے والا بن جائے۔ جس طرح ہم جمعے کے دن کا احترام کرتے ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے نوازے مسلمانوں کو، اسی طرح ہمیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن فضیلت کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا ہموار بنا دے، ہماری طبیعت میں اور ہمارے مزاج میں ایسی کیفیت عطا فرما دے کہ جب وہ فضیلت کے دن آئیں تو ہم ان دنوں کا جمعے کی طرح احترام کرنے والے ہوں، ہم ان دنوں کا رمضان المبارک کی طرح احترام کرنے والے ہوں، ہم ان راتوں کو رمضان المبارک کی راتوں کی طرح گزارنے والے ہوں۔ میں پھر ایک بار تمام ہمارے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ دن ملے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آنے والا دن ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، آنے والا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، اس لیے یہ 10 دن ملے ہیں۔ ان 10 دنوں کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کے اندر گزاریں، برائیوں سے بچ کر گزاریں، نیکیوں کے اندر گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، اور ہو سکتا ہے اور ہو سکے تو ان دنوں کے اندر قضا نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نیک دنوں کے اندر جو عمل شروع کیا جاتا ہے اس عمل کو باقی رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر کوئی کام ہم شروع کر دیتے ہیں، کئی دنوں تک اس کی نیکی باقی رہتی ہے اور کئی دنوں تک اس سے کرنے کا مزاج باقی رہتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی اگر ہم نے قضا نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید 10 دن تو اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یہ فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی اور سچے دل سے ہم اللہ کی طرف بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے اور یہ اپنی قضا نمازوں کو اور اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرے گا، نامکمل کاموں کو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔